امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر حملوں نے آج ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ پہلے دن جس دن اٹیک ہوا اسی دن سے تیل کی قیمتوں میں اچانک آگ لگی، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تو ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ یہاں سے دنیا کا 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے، 100 کے قریب وہاں سے شپس روزانہ گزرتے ہیں۔ تو 1 مارچ سے لے کر آج کی تاریخ تک ٹوٹل 89 شپس وہاں سے گزرے ہیں، اور اس میں سے بھی 75% حصہ ان ایرانی آئل ٹینکرز کا ہے جو آبنائے ہرمز کو استعمال کرتے ہوئے، وہ تیل زیادہ تر چین جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے گزرے، باقی دنیا کے 14-15 ٹینکر ٹوٹل گزرے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن آج اس کی نئی ڈائمنشن یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جوائنٹ اٹیک کیا ہے ان کی ایران کی سب سے بڑی جو گیس فیلڈ ہے۔ پہلے نمبر پر عراق کی بند ہوئی تھی جس سے یورپ میں فوری طور پر کرائسس آیا تھا، آج ایران کی گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب آئل کے جو ان کے پروڈکشن کے جتنے سیٹ اپس ہیں اس کو بھی وہ ہٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی طور پر ان کے ریولوشنری گارڈز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر میں جہاں جہاں ان کے پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز ہیں ان کو اب ہٹ کریں گے۔ تو یہ وہ ڈائمنشن ہے جس کو ساری دنیا دعا مانگتی ہوگی کہ اس کے اندر ایڈ نہ ہو، کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی انرجی کاسٹ کی وجہ سے بیٹھ جائے گی۔ نہ صرف اس کی کاسٹ پاکستان بھگت رہا ہے، 55 روپے ہم نے بڑھائے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ خود اس سے سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں جو قیمتیں جس رفتار سے اوپر چڑھ رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا خبر لائیں گی اور باقی دنیا کا کیا بنے گا، اس کو آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے۔ آئل کی جو پرائسز ہے اس وقت انٹرنیشنل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ ہم تو جہاں سے خریدتے ہیں، یو اے ای سے اور سعودی عرب سے خریدتے ہیں، تو وہاں ابھی کیا مل رہا ہے ریٹ ہمیں؟ ملک صاحب، میں اس پہ آنے سے پہلے چند گزارشات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ غیر معمولی حالات ہیں، میرے خیال سے اس کے اوپر تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی حکومت کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ ایک آپ کے خطے کے اندر ایک صورتحال ایران کے اندر ڈیولپ ہوئی اور اس نے اب اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور جو سب سے بڑا چیلنج نا کسی بھی پالیسی میکر کے لیے اب سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اختتام کی ڈیٹ آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ کو ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہم اسی صورتحال میں اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور ابھی پہلی تاریخ سے لے کے آج 17-18 کی تاریخ تک جو آپ نے دیکھا ہے کہ دن کے اندر $20 کی والیٹیلٹی آ رہی ہے، تو اگر آپ نے جو اویلیبلٹی ہے اس کو انشور کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے بہت سے ایسے اقدامات لینے پڑیں گے جو شاید فوری طور پہ لوگوں کو ناپسند ہوں، مگر وہ ناگزیر ہیں پاکستان کے میکرو اکنامک فریم ورک کے اندر اور پاکستان کی جو معاشی حقیقتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کا ایک آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ ہے، اور آپ کا ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ پارٹنرشپ کو سسٹین کرنا از ایکولی امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں کہ جب آپ کے پاس سالانہ $20-25 بلین کی آپ کی ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہو اور آپ کے پاس یہ آئی ایم ایف کا کلین بل آف ہیلتھ نہ ہو، تو اس کے بعد آپ کس طرح سے سٹرگل کرتے ہیں ڈالر کو ریٹین کرنے۔ اس انوائرمنٹ میں ویسے بھی آپ آئی ایم ایف سے بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ بہت وولیٹیلٹی کا شکار ہے۔ دیکھیں بالکل، کیونکہ اب آپ کی ییلڈز بڑھ رہی ہیں، کیپٹل جو ہے وہ سکیئرس ہوتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کی ایک ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ نے $12-13 ارب تو سالانہ دوستوں سے ری فائنینس کرانے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کمرشل لونز کو ایکسٹینڈ آپ نے نئے لینا ہوتا ہے، تو آپ کی جو ری فائنینسنگ رسک ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ آئی ایم ایف فریم ورک کو کسی طرح بھی جیپرڈائز نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی اور جب $20 کی آپ نے والیٹیلٹی دیکھیں، حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے وہ کام نہیں کیا جو 2022 کے اندر شاید پاکستان میں کسی اور حکومت نے کیا تھا، کہ بغیر انتظام کیے آپ آئل پرائس انکریز کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر آپ نیگیٹو کیا کہتے ہیں جی ایسی قیمت کے اوپر تیل بیچنا شروع کر دیں جو شاید سعودی عربیہ بھی نہ بیچتا ہو۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ اس سپلائی چین کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو کاسٹ انکریز آ رہی تھی وہ مارکیٹ کو سگنل کیا کہ آپ اگر مہنگا تیل پیچھے سے خریدیں گے تو حکومت ول میک شور کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح وہ پیسہ ریکور ہو جائے۔ اب پہلی دفعہ جو آپ کی ہفتے کی انکریز آئی 55 روپے کے قریب انکریز ہوئی، آپ نے پرائس میں ٹرانسمٹ کر دی، اس کے بعد اگلے ہفتے سملر انکریز ملک صاحب دوبارہ آ رہی تھی۔ حکومت نے کیا کیا اور لوگوں کا جب یہ جائز اس کے اوپر آئی کہ فیڈ بیک یا پش بیک آیا کہ جی کیا سارا بوجھ اس جنگ کا
عوام نے اٹھانا ہے کہ حکومت نے بھی اس کے اندر کوئی اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے وہ جو اگریسو ایک آسٹیرٹی کا اور ایک کنزرویشن کا ایک اپنا پیکج لانچ کیا, جس کے اندر تنخواہوں سے لے کے فیول الاؤنس سے کاٹ کے صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ کر کے, میں اور وزیر خزانہ ایک ایک وزیر اعلیٰ کو جا کے ان کے کیپٹل میں ملے, ان کو آن بورڈ کیا کہ کنزرویشن. دیکھیں اسلام آباد میں تو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا جی, پورے پاکستان میں کرنا ہے تو آپ کو صوبوں کو بھی آن بورڈ کرنا ہے. ان کو ان کی اونرشپ لی, اس کے بعد آسٹیرٹی پلان اناؤنس کیا, اس کی ڈیڈکشنز کر کے ایک اسپیشل فنڈ میں رکھا, اور اس کے ذریعے جو اگلے ہفتے کی پرائس انکریز آ رہی تھی آپ نے ان کو انسولیٹ کیا, اور یہ امید کی کہ شاید مارکیٹ سٹیبلائز نہیں ہو رہی. ابھی مارکیٹ پرائس ہے کیا؟ ابھی اگر آج سے پوچھو کہ آپ جو تیل لے رہے ہیں ابھی سپورٹ پرائسز کیا چل رہی ہے جس پہ آپ لے رہے ہیں؟ ملک صاحب دیکھیں, ہماری جو کروڈ ہے وہ ہم موسٹلی جی سی سی سے منگواتے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں سعودی گورنمنٹ کا, یو اے ای کی گورنمنٹ کا, جنہوں نے اس مشکل حالات کے اندر بھی ہمیں آلٹرنیٹیو روٹس کے تھرو کروڈ سپلائی جاری رکھی. فجیرہ سے ہمارے پاس سپلائی آ رہی ہے جو ہرمز سے باہر ہے یو اے ای کا, ہمارے پاس یانبو سے آ رہی ہے, اور دونوں حکمرانوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ محبت کا اظہار کیا جب فیلڈ مارشل صاحب نے, جب پرائم منسٹر صاحب نے ان کو گزارش دی, اور آج تک ہمارے پاس کروڈ کی سپلائی آ. اور ہماری جو سپلائیز ہیں فجیرہ سے اور یانبو سے, یہ گارنٹیڈ ہے کہ آتی رہیں گی آگے اپریل اور مئی کے مہینوں میں بھی؟ ایبسولوٹلی جی, وہاں سے ہمیں پرائرٹائز کیا ہوا ہے, بٹ خدا نہ خواستہ ادھر کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی ایک بیک اپ ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. بٹ میرا بیک اپ پلان کیا ہے آپ کا؟ سر دیکھیں, آپ کے پاس آلٹرنیٹیو سورسز بھی ہیں نا, آپ کی فار ایسٹ سے بھی آپ کا آتا ہے, آپ کے پاس یو ایس سے بھی ہم ایک ریفائنری کے اندر کروڈ منگوا رہے ہیں, تو آپ کو تو پورے ملک کا کیونکہ ڈیپینڈنس امپورٹڈ فیولز کے اوپر ہے, تو آپ کو اس کے مطابق ایک کنسنٹریشن رسک کو مینج کر کے اگر یہ ہرمز میں اور یہ فجیرہ میں بھی ٹربل آتی ہے تو آپ کے پاس متبادل ذریعے ہیں جہاں سے آپ تیل لے سکتے ہیں. آبویسلی آپ ملک صاحب اس طرح سے آپ اس کو نہیں بفر کر سکیں گے کیونکہ بہت بڑا ایک انحصار ان کے اوپر ہے, بٹ ہم نے متبادل انتظامات رکھے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلمز نہ آئیں. بٹ گزارش یہ ہے ملک صاحب کہ آپ کا 90% آپ کی توانائی امپورٹڈ ہے. کروڈ کو سیکیور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ 70% جو آپ کے ملک میں ڈیزل پروڈیوس ہوتا ہے وہ انڈیجنس ہوتا ہے کروڈ سے, تو اگر آپ نے کروڈ کو سیکیور کر لیا تو 70% آپ اپنے ڈیزل کی ریکوائرمنٹ میٹ کر سکتے ہیں, اور آگے آپ کے بجائی کا سیزن آ رہا ہے, آگے آپ کا سارا جو آپ کے فارمر کو ٹریکٹر چلانے کے لیے, ہل چلانے کے لیے ڈیزل چاہیے ہوگا, اس کی ڈیمانڈ اپریل میں بڑھنی ہے, تو ہم نے کروڈ کو انشور کیا کہ پروٹیکٹ کریں. 70% ہماری لوکل ڈیزل کی پروڈکشن اس سے ہو جائے گی, 30% ہمیں ڈیزل بنا پڑتا ہے. اس کی قیمت میں لے کے آیا تھا, جو پلیٹس کا ریٹ تھا جو پہلی مارچ کو $88 پر بیرل کا تھا, آج $190 پر بیرل کے اوپر ہے. یہ حقیقت ہے جی. اس کے بعد جو پیٹرول ہے جی, وہ 30% آپ خود پروڈیوس کرتے ہیں, 70% آپ امپورٹ کرتے ہیں. اس کی قیمت جو ہے وہ $78 پر بیرل کے اوپر تھی پلیٹس کا, اور یہ S&P کا انڈیکس ہے, آپ اپنی کمپیوٹر کی اپنے فون پہ نکال سکتے ہیں, یہ 130 کے اوپر چلا گیا, 130 پہ چلا گیا. اور جو کروڈ کی بھی ملک صاحب بات ہوتی ہے, دیکھیں برینٹ جو ہے از این انڈیکیٹر آپ کا فیوچر مارکیٹس کے اندر پرائس کی انڈیکیشن کا. آپ کا جو کروڈ سارا آتا ہے وہ سعودی عربیہ, یو اے ای, عمان, سارا پرائس ہوتا ہے دبئی کے انڈیکس کے اوپر. وہ آج $150 پہ چلا گیا ہوا ہے جو $70 کے اوپر تھا. تو ان چیزوں کے باوجود ہم نے اپنی چین کو ریٹین کیا ہوا ہے, اویلیبلٹی کو انشور کرایا ہوا ہے, کسی جگہ کوئی ابھی ریشننگ یا کسی چیز کا اور ہم نے احساس